برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کی حکومت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے لیے برطانوی سرزمین پر واقع امریکی ملٹری بیسز استعمال کرنے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے برطانیہ کے اس فیصلے پر شدید ناراضی کا اظہار کیا ہے، لیکن سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا یہ غصہ دراصل ان کی اپنی کمزوری کو چھپانے کی کوشش ہے۔ ٹرمپ خود کہہ چکے ہیں کہ اگلے 10 دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ معاہدہ ہوتا ہے یا فوجی کارروائی۔ ایسے میں برطانیہ کا انکار ان کے لیے ایک اور مشکل پیدا کر گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر برطانیہ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ برطانیہ جو عراق اور افغانستان جیسی جنگوں میں امریکہ کا سب سے بڑا ساتھی رہا ہے، وہ آج آخری لمحات میں کیوں الگ ہو گیا ہے؟ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ برطانیہ اور امریکہ کے درمیان وہ تعلقات جنہیں عموماً اسپیشل ریلیشن شپ کہا جاتا ہے، حالیہ عرصے میں اعتماد کے حوالے سے اب اسپیشل پریشر کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ اگرچہ ماضی میں بھی دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات کی مثالیں موجود رہی ہیں، مگر اس مرتبہ بات ہی کچھ اور ہے۔ برطانوی اخبار دی ٹائمز نے حالیہ دنوں میں ایک ایسی خبر شائع کی جس نے واشنگٹن اور لندن کے درمیان پردے کے پیچھے جاری اس کشیدگی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس خبر کے مطابق برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کی حکومت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے لیے برطانوی سرزمین پر واقع امریکی ملٹری بیسز استعمال کرنے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ یہ انکار محض ایک معمولی سفارتی ناخوشگواری نہیں، بلکہ اس نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بنیاد کو ہلا دیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی ملٹری ڈپلائمنٹ کو سن 2003 کے بعد کی سب سے بڑی ڈپلائمنٹ قرار دیا جا رہا ہے، اور ایئر کرافٹ کیریئرز گروپ سے لے کر طویل فاصلے تک مار کرنے والے بامبر فائٹر جیٹس اپنے تمام سپورٹ سسٹم کے ساتھ خطے میں بری فوج کے علاوہ سب کچھ موجود ہے۔ لیکن اس تمام تر طاقت کے باوجود ٹرمپ کو برطانیہ کے 2 اہم ایئر بیسز کی شدید ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک برطانیہ کے اندر یعنی برطانوی جزیرے کے اندر گلوسٹر شائر ہے، اس میں واقع ہے RAF فیئرفورڈ، جو یورپ میں امریکی بھاری بمبار فائٹر جیٹ کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور دوسرا ایئر بیس وہ بحر ہند میں واقع ڈیاگو گارسیا کا جزیرہ ہے، جہاں سے پورا مشرق وسطیٰ امریکی فوج کے یا ان کی ایئر فورس کے نشانے پر رکھا جا سکتا ہے۔ ان ملٹری بیسز کے بغیر ٹرمپ کی جنگی منصوبہ بندی نامکمل ہے، اس لیے برطانیہ کا انکار ان کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر برطانیہ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ برطانیہ جو عراق اور افغانستان جیسی جنگوں میں امریکہ کا سب سے بڑا ساتھی رہا ہے، وہ آج آخری لمحات میں کیوں الگ ہو گیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ بظاہر قانونی تحفظات ہیں۔ برطانوی حکومت کے قانونی مشیروں نے وزیر اعظم کو واضح طور پر خبردار کیا کہ ایران پر کوئی بھی پری ایمپٹیو اسٹرائک یعنی فوجی حملہ بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہو سکتا ہے۔ اگر برطانیہ ایسے حملے میں اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے اور شامل ہوتا ہے تو قانونی طور پر ذمہ دار ملک ٹھہرایا جا سکتا ہے اس قانونی خلاف ورزی کی، اور اس کے خلاف پھر بین الاقوامی عدالتوں میں مقدمہ بھی چل سکتا ہے۔ یہی وہ خطرہ ہے جسے کیئر سٹارمر کی حکومت مول نہیں لینا چاہتی ہے۔ گزشتہ سال جب امریکہ نے ایران کے بعض تنصیبات پر حملے کیے تھے تو برطانیہ نے اس میں بھی حصہ نہیں لیا تھا، اور اب بھی وہ اس پالیسی پر قائم ہے۔ مگر پچھلی مرتبہ برطانیہ کے ڈیاگو گارسیا کے اڈے جو تھے ان کے استعمال کی اجازت دی گئی تھی۔ اس مرتبہ کیئر سٹارمر نے اس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے برطانیہ کے اس فیصلے پر شدید ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنی سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر کیئر سٹارمر کو خبردار کیا کہ وہ ڈیگو گارسیا کا موریشس کو واپس کر کے اور پھر اسے لیز پر لے جانے کے جو فیصلہ ہے وہ بھی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ انہوں نے برطانیہ کے اس فیصلے کو احمقانہ قرار دیا اور کہا کہ برطانیہ نے یہ جزیرے موریشس کو واپس دیے تو یہ ان کے عظیم اتحادی پر ایک بڑا داغ ہوگا۔ لیکن سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا یہ غصہ دراصل ان کی اپنی کمزوری کو چھپانے کی کوشش ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایران کے خلاف ان کی پالیسی عملی میدان میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایران کو جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے 10 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی،
لیکن سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات میں کوئی پیش رفت امریکی توقعات کے مطابق نہیں ہوئی۔ ٹرمپ خود کہہ چکے ہیں کہ اگلے 10 دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ معاہدہ ہوتا ہے یا فوجی کارروائی۔ ایسے میں برطانیہ کا انکار ان کے لیے ایک اور مشکل پیدا کر گیا ہے۔ اگر ٹرمپ واقعی اتنے طاقتور ہوتے جیسا کہ وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں تو انہیں کسی اور کی زمین پر بنے ملٹری بیسز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی طاقت تنہا کارروائی کے لیے کافی نہیں ہے اور اسے اپنے اتحادیوں کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے خود اعتراف کیا ہے کہ اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو امریکہ کے لیے ڈیگو گارسیا اور فیئر فورڈ کا جو استعمال ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ اعتراف دراصل ان کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، نہ کہ امریکہ کی طاقت کا۔ برطانیہ کی اندرونی سیاست میں بھی اس مسئلے نے ایک شدید بحث کو جنم دیا ہے اور اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے موقف پر سخت تنقید کی ہے۔ کنزرویٹو پارٹی کے بعض انتہائی دائیں بازو کے نظریات رکھنے والے رہنماؤں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اگر ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی سمت میں پیش رفت کرتا ہے تو برطانیہ کو اپنے پرانے اتحادی امریکہ کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے، دفاعی تعاون کرنا چاہیے، جس میں برطانوی سرزمین پر قائم ملٹری انسٹالیشنز کے استعمال کا سوال بھی شامل ہو سکتا ہے۔ تاہم موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ کسی بھی ممکنہ ملٹری ایکشن یا ملٹری بیسز کے استعمال کا فیصلہ بین الاقوامی قانون اور برطانیہ کے قومی مفاد کے مطابق کیا جائے گا۔ کنزرویٹو پارٹی کی ایک سینئر رہنما اور سابق وزیر داخلہ پریتی پٹیل نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ قریبی تعاون کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ڈیاگو گارسیا کا مستقبل سے متعلق معاہدے پر نظر ثانی کی جانی چاہیے جو برطانیہ نے ماریشس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور برطانیہ کو اس اسٹریٹجک اڈے کو، یعنی یہ جو ملٹری بیسز ہے ڈیاگو گارسیا میں، اس کو امریکہ کے حوالے کرنے پر اثر نو جائزہ لینا چاہیے۔ دوسری جانب انتہائی دائیں بازو کے نظریات والی نائجل فراج کی قیادت میں ریفارم یوکے نے اس معاملے کو امیگریشن اور قومی شناخت کی بحث سے جوڑتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ برطانوی پاسپورٹ رکھنے والے چاگوسی باشندوں کے ساتھ سختی برتی جا رہی ہے، جبکہ غیر قانونی تارکین وطن کے معاملے میں نرم رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بتا دوں کہ چاگوسی باشندے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ڈیگو گارسیا جہاں جزیرہ ہے، یہ ایک آرچیپیلاگو ہے، یعنی جزائر کا ایک مجموعہ ہے جو کہ ماریشس کا بنتا ہے لیکن اس وقت برطانیہ کا قبضہ ہے، تو یہ ان علاقوں میں یا ان جزیروں میں رہنے والے لوگوں کو چاگوس کہا جاتا ہے۔ نائجل فراج نے اس صورتحال کو غیر منصفانہ اور بیمار کنٹراسٹ قرار دیا ہے۔ ناقدین کے مطابق ریفارم یوکے کو امریکہ کی موجودہ انتظامیہ کی بھرپور حمایت بھی حاصل ہے۔ اس وقت صورتحال انتہائی نازک ہے۔ ایک طرف ٹرمپ ہیں جو ایران پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور دوسری طرف برطانیہ جو قانونی تحفظات کی بنا پر اس میں یا اس حملے میں شامل ہونے سے انکار کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے پاس اب صرف 2 راستے ہیں، یا تو وہ برطانیہ کو منانے کی کوشش کریں یا پھر محدود طاقت کے ساتھ کام چلائیں، یعنی ایران پر بھی حملہ کر دیں۔ دونوں صورتوں میں ان کی امریکہ فرسٹ پالیسی کے لیے شکست ثابت ہوتی ہے۔ اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اکیلے اب کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ محدود حملہ کرتے ہیں تو اس کے نتائج بھی کچھ اچھے حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ ایران جوابی کارروائی ضرور کرے گا۔ اگلے چند دن فیصلہ کن ثابت ہوں گے۔ اگر ایران مذاکرات میں امریکی شرائط نہیں مانتا اور برطانیہ ملٹری بیسز فراہم نہیں کرتا ہے تو ٹرمپ کو اپنی کمزوری تسلیم کرنی پڑے گی۔ ان کی وہ تصویر جو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کی ہے کہ وہ بڑے طاقتور ہیں اور ایک اکیلے فیصلے کر سکتے ہیں، اب اس تصویر پر سوالیہ نشان لگ رہا ہے۔ برطانیہ کا انکار اس بات کا ثبوت ہے کہ اتحادیوں کے بغیر امریکہ بھی اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا وہ دکھائی دیتا ہے، اور ٹرمپ کا طنز و تنقید صرف اس حقیقت کو چھپانے کے لیے ایک کوشش ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔